اختلاط آپس میں ملنا وہ تو اس کا جواز تو مل رہا ہے حج سے کہ حج میں جمع ہو رہے ہیں، لہذا اور بھی کسی جگہ جمع کر لیا جائے اور نگاہیں جھکانے کا حکم دے دیا جائے، کیا یہ جواز کی صورت اختیار کرنا؟ دیکھیں دو باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اختلاط کے حوالے سے کہ اختلاط کا تو حدیث پاک کے اندر منع ہی کیا گیا، ٹھیک ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان سے پاکیزہ دور کسی کا دور نہیں تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع کر دیا. جب عورتیں شکایت لے کے گئیں حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، تو انہوں نے یہ فرمایا کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیکھتے کہ جو تم نے ایجاد کر لیا ہے تو عورتوں کو ایسے ہی مسجدوں میں آنے سے منع کر دیا جاتا ہے جیسے بنی اسرائیل کو آنے سے منع کر دیا گیا. مقدس دور ہے، اس کے باوجود یہ منع فرما دیا. تو آج کا دور کیا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں. دوسری بات یہ کہ یہ وہ چیزیں ہیں، دیکھیں میرا اور آپ کا معاملہ نہیں ہے، یہ بندے اور اس کے رب کا معاملہ ہے. ہم میں سے ہر ایک نے اس بات پہ غور کرنا ہے کہ کیا یہ تعویل، کیا یہ بات ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ تو نے تو صرف اتنا کہا تھا نا کہ ہم اپنی نگاہوں کو جھکائیں، تو نے یہ تو نہیں کہا تھا نا کہ ہم ایک جگہ جمع ہو جائیں. کیا یہ بات ہم اپنے رب عز و جل سے کہہ سکتے ہیں؟ ہرگز کوئی یہ بات اپنے رب عز و جل سے نہیں کہہ سکتا. تو ہم نے اپنے رب کو جواب دینا ہے، آپ نے مجھے آپ کو جواب نہیں دینا. ہم وہ کام کریں کہ اور وہ باتیں بولیں کہ کل بروز قیامت ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا جواب دے سکیں. تو ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اختلاط کی اجازت دی گئی ہو، اور جو اختلاط ہوتا ہے وہ جیسے افراد کا ہوتا ہے، جس انداز میں ہوتا ہے وہ کسی پر مخفی نہیں ہے. ہر ایک جانتا ہے کہ اس اختلاط کے بعد کس طرح کی بے حدگیاں ہوتی ہیں، کس طرح کی جو ہے وہ دیگر معاملات ہوتے ہیں.